امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، مغل اجالا، دیگر ٹیم، جو لوگ بھی خدا کے پیاسے اور محبت کے پیاسے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں پریم کی گنگا بہے، تو شروع کرتے ہیں خدا سے۔ تو میں آ گیا ہوں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو میں انتظار کر رہا ہوں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تشریف لے آئے پورے وقت پہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو ویلکم ہے گروپ میں۔ میرا خیال ہے کہ فیصل بھائی شاید سو گئے ہوں گے، تو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ ایک ممبر نے بھیجا ہے۔ جی محترم، ان ممبر نے پوچھا ہے کہ ایک صوفی بزرگ کا کہنا ہے، یعنی ان کے کوئی مرشد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تسبیحات غصے، حسد، نفرت وغیرہ جیسے جذبات پر قابو پانے میں بہت مدد دیتی ہیں، کیونکہ تسبیح کے ذریعے خدا کا نور زبان سے دل میں اترتا ہے اور دل سے تمام رگوں میں سرایت کرتا ہے اور انسان کو توازن عطا کر دیتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ان کے لیے یہ تسبیح یہ کام کرتی ہے تو بسم اللہ، لیکن یہ تسبیحاں ایسے کام نہیں کرتی، ورنہ عربیوں کا غصہ میں نے ایسا دیکھا ہے، میں نے کچھ وقت گزارا ہے ان کے ملکوں میں، تسبیح بھی گھوم رہی ہے اور ان کے ظلم اور ان کا غصہ اور نفرت اور گالیاں جو ہیں وہ جو مسکینوں پر جس طرح وہ سلوک کرتے ہیں وہ بھی گھوم رہی ہے۔ ہاں، یہ تسبیح جو ہے کہ میں مرن کلو مک ہٹک نہ ملنا، مینو مرن دا شوق مٹاون دے، تو اس سے آگے ایک ہے فکرہ، لوکی عشق نو ملگن گندے، ہاں مینو گل وچ مالا پاون دے۔ اگر نور الہی کی مالا گھومتی ہے دل کے اندر پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو تسبیح بھی کام دے گی، یعنی آپ کا ہر رخ کام دے گا، ورنہ صرف تسبیح سے یہ توقع رکھنی کہ ایسا ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ تجربات بتاتے ہیں مسلمانوں کی تسبیحیں بھی گھومتی ہیں، ان کے ظلم بھی گھومتے ہیں اور ان کی نفرتیں بھی گھومتی ہیں، اور تسبیحاں گھما کے یہ وہ کام کر جاتے ہیں جو شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان کے لیے مختلف چیز کام کرتی ہے۔ جیسے میرا مطلب ہے کسی کو کوئی نسخہ کام کر جاتا ہے، کسی کو کوئی نسخہ کام کر جاتا ہے۔ تو ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے گھر میں قبر کھود رکھی ہے اور دن کے کسی پہر فارغ ہوں تو اس میں کچھ دیر کو جا کے لیٹ جاتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ دیکھو اب تم قبر میں ہو اور اب مطلب ہے کہ تم خدا کے سامنے پیش کیے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اٹھ، ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو مرا نہیں، تیرے پاس ایک موقع اور ہے، ایک دن آ جائے گا کہ تو اس قبر میں پڑا ہوگا اور اٹھ نہیں سکے گا، تو آج تو اٹھ سکتا ہے، اٹھ اور خدا کی رضا کے مطابق کام کر۔ اس طرح مختلف لوگوں نے اپنے طور پہ بھی مختلف ایسے ہیلے بنا رکھے ہوتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں خدا تعالی سے محبت یا تعلق یا جو بھی خوف کچھ بھی کہہ لیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے نسخے بنا رکھے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں اگر کوئی اپنے نسخے پہ عمل کرے۔ میں نے تو کہا ہے نسخوں پہ عمل کرنا چاہیے، یہ جتنی عبادات ہیں یہ بھی تو نسخے ہی ہیں، یہ کون سا خدا کے دیکھے کیا ہے، مختلف طریقے ہیں جس سے یہ لوگ خدا کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ اب تسبیح سونے سے پہلے آپ کو میں اندر کی بات بتا دوں، یعنی کہ سونے سے پہلے یا سجدے سے پہلے جب میں تسبیح ہاتھ میں لیتا ہوں
اور میں کہتا ہوں کہ تو میرا صلہ ہے تو آسمان پھٹ جاتا ہے. ابھی دوسرا کہتا ہوں تو میرا صلہ ہے تو آنکھوں سے نور نکلتا ہے. ابھی تیسرا کہتا ہوں تو میرا صلہ ہے تو آسمان پھٹ کے خدا کی ذات جہاں بھی سفر کر رہی ہو رک جاتی ہے. تو اب میری طرح ہر کوئی تسبیح یوں مارے گا اور وہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ کہے گا جی یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. سو یہ عبادات کے جو یہ نسخے ہیں بتائے گئے ہیں، جیسے بدھ ٹھنڈے پانیوں میں برف کے پانیوں میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں صبح صبح، یہ سارے جو اپنا یہ نسخے ہیں، یہ جسم کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس گھوڑے کو اس طرح کنٹرول کر دیا جائے کہ اس پہ شہ سوار بیٹھ سکے. تو میں نے پچھلی دفعہ ایک کتاب بھی ایک اور مضمون بھی لکھ رہا ہوں اس پہ کہ جب جسم کا گھوڑا تیار ہو جاتا ہے تو وہ پکارتا ہے سجدے میں، وہ دماغ کی سوچوں کو بلاتا ہے، شعور کے سکون کو بلاتا ہے، سچائی کی دنیا کی طرف رغبت دیتا ہے کہ یہ کوہ مکان یعنی کہ کھل جاتے ہیں، دل کی دنیا کی طرف سنگم پہ بلاتا ہے. تو یہ ساری ایکسرسائز ہے، لیکن یہ ایکسرسائز پہلا قدم ہے. اس کو جو آخری قدم سمجھے وہ غلطی کھا جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے کہ جسم کو مشقت دینے کا کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹھنڈے پانی میں بدھ اپنے آپ کو یعنی ڈبوئے رکھتے تھے، یا لوگ چلا معکوس کرتے ہیں یعنی کہ کنویں میں کسی میں الٹے لٹک جاتے ہیں، یا بعض لوگ بھوک کا میرا مطلب ہے بھوک کے ذریعے اپنے اس پہ نفس پہ قابو پانا چاہتے ہیں. تو کیا یہ چیزیں جو کچھ فائدے مند ہوتی ہیں، یا یہ کہ انسان اپنے عقل، شعور اور اپنے جذبات کو استعمال کرے کہ اپنے وجود پر غور کرے کہ دیکھو ظاہر میں نے اپنے آپ کو خود تو نہیں بنایا، نہ میرے والدین نے بنایا، تو کوئی تو ہے جس نے مجھے یہ ایک متناسب وجود، سوچ، فکر، عقل، خیال، تخیل عطا کیا. تو اس طرح کر کے وہ اپنے خالق کے بارے میں غور کرے اور جو خدا نے دنیا کی نعمتیں بنائی ہیں ان سے لطف اندوز ہو. اور اگر وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے شکر گزاری پیدا ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں بھی تو خدا کی طرف ہی لے کر جاتی ہیں نا. تو پھر یہ جسم کو مشقت دینا اتنا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ الٹا تو خیر میں نہیں لٹکا، لیکن جب مشن دیا خدا کی ذات نے تو پھر مجھے الٹا لٹکنا پڑ گیا. یعنی کہ دباؤ تھا خدا کی منشا کا، فرشتوں کا دباؤ تھا کہ میں وہ راز نہ بتاؤں، انسانیت کا دباؤ تھا تو نبی کیسے ہو گیا، اور انتہا پسندوں کا دباؤ یہ تھا کہ تجھے مار کے دم لیں گے. تو یہ دباؤ تو پڑتے ہیں، الٹا لٹکا دیا جاتا ہے. اگر اس کا کوئی انکاری کرے تو یوں ہے کہ انگارہ ہاتھ پہ رکھے اور کہے کہ ہاتھ بھی نہ چلے. تو ہوتا یہ ہے جو میں مشن ایکسرسائز جسم کی مثال کے طور پہ، ہر ایکسرسائز میں جسم کو جھٹکا دینا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے جیسے بچپن میں جب جو ہمارے ممبر ہیں جو یعنی کہ بچپن سے مراد شروع میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی رات کو اٹھا نہیں جاتا. تو میں کہتا ہوں جو الارم ہے گھڑی کا، وہ الارم کو تھوڑا سا دور رکھو، تو جب وہ بجے گا تو جھڑکا سا لگتا ہے. کیونکہ جسم مٹی میں ملنا چاہتا ہے. تو جسم کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں: کھلائے جاؤ، پلائے جاؤ، سلائے جاؤ، اور نفسانی کام جو ہے وہ بھی کروائے جاؤ اس سے. یہ اس کی روٹین ہے. تو اس مٹی کو جھٹکا دینے کے لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ الارم کو تھوڑا سا دور رکھو، یعنی کہ اٹھ کے جانا پڑے وہاں پہ. تو پہلا جھٹکا وہیں لگ گیا، لیکن جسم اب بھی قابو میں نہیں آ رہا، اس پہ نیند کا غلبہ ہے. تو میں کہتا ہوں جب تم الارم کو بند کرتے ہو تو ایک قدم اور لے لو. وہ یہ ہے کہ اپنے چہرے پہ ٹھنڈا پانی ڈال دو یا اپنا سر ٹھنڈے پانی میں ڈال دو. تو یہ دوسرا جھٹکا لگا تو
یہ جسم، یہ جھٹکے جو ہیں، یہ جسم کو پسند نہیں ہے. جیسے سرکش گھوڑے پر گھوڑا جو ہو وہ اناڑی سوار کو نہیں بیٹھنے دیتا، یعنی کوئی صحیح شے سوار ہوگا جو بیٹھے گا اس کے اوپر. تو یہ جو مادی جسم کی ایکسرسائز ہے، اس کا مقصد ہے، یہ مقصد ایسے ہی داخل نہیں ہوتا کہ شکر گزار بن گئے ہم، نہیں. پہلی سیڑھی جو ہے وہ مادی جسم ہے، شکر گزاری جو ہے وہ شعور پر ملتی ہے. ان چیزوں کو فرق کرنا پڑے گا، اس لیے میں بار بار لیکچر دیتا ہوں چابیوں کے. اچھا، پھر جب یہ اس کو عادت پڑ جاتی ہے، جیسے گھوڑے، سرکش گھوڑے کو عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر وہ دماغ کے سوار کو اپنے اوپر بیٹھنے دیتا ہے. تو پھر تھوڑا سا سفر ہوتا ہے، اور اس سفر میں یہ ہوتا ہے جب وہ سوار کو بٹھاتا ہے کہ اس کا رستہ کون سا ہے، یعنی کس طرف اس نے سفر کرنا ہے. اور یہ جو رستہ، جو سفر ہے، اس کی صفت جو متعین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سجدے کے اندر سوچ کو خدا پہ لا کے ساری سوچوں کو ختم کر دیا جائے. جسٹ لیو دس ورلڈ بیہائنڈ ایکچولی. تو پھر یہ بہت سی تفصیلات آ جاتی ہیں. شکر گزاری کے معاملات کہاں پہ ہیں، صبر کے معاملات کہاں پہ ہیں، صدق کے معاملات کہاں پہ ہیں، شجاعت کے معاملات کہاں پہ ہیں، دل کے معاملات کہاں پہ ہیں. یہ پھر سیمیسٹر آ جاتے ہیں جیسے یونیورسٹی کے ہوتے ہیں. جی محترم، بہت شکریہ. تو بات یہ ہے کہ اسلام میں بھی تو پھر یہ جو ایکسرسائزز ہیں، یعنی کہ 5 وقت کی نماز کا، یعنی یہ لازمی قرار دیا گیا، اور تہجد کی بھی بہت زیادہ تلقین کی گئی، اور اس کے علاوہ یہ روزے وغیرہ اور یہ سب کچھ جو بھی میرا مطلب ہے انسانوں کو بتایا گیا. اسی طرح مال کا ایک اچھا حصہ خدا کی راہ میں کاٹ کے دو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی تو ساری میرا مطلب ہے یہی مقصد اچیو کرنے کے لیے تھی نا. لیکن ان کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ تو منسوخ ہو گیا ہے. تو ان گنت لوگ تھے جنہوں نے اس طریق پر بھی عمل کر کے خدا کا قرب پایا. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو ممبران پرسنل میں لمبی لمبی آڈیوز کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پلیز مختصر آڈیو میں اس کو بھیج دیں، اور یا پھر ٹائپ کر کے اپنا سوال پیش کر دیں. اتنی لمبی لمبی آڈیوز میں پرسنل میں جا کر نہیں سن سکتی، کیونکہ مجھے یہاں کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جب سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو ان کے جواب آ رہے ہیں، تو اس کو سننا میرے لیے زیادہ ضروری ہے تاکہ میں اس کی روشنی میں نیکسٹ کوشچن کر سکوں. تو برائے مہربانی آپ سوال ضرور بھیجیں. سوال بھیجنے سے آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ اپنا سوال اگر آڈیو میں بھیجیں تو مختصر آڈیو بھیجیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں. اور اگر آپ لکھ کر بھیجیں تو بھی آپ ٹو دی پوائنٹ سوال کو ٹائپ کر کے بھیجیں پلیز. شکریہ. ہر چیز کو زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عبادات کو چھوڑ دو، کیونکہ عبادات جو ہیں یہ وہاں سفر کراتی ہیں کہ آپ کو اس کا پھل مل جائے. جیسے اقبال کہتے ہیں، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. تو عبادات سے میں نے روکا ہی نہیں. اگر عبادات سے میں روکتا تو پھر میں کیوں کہتا کہ عصر کی نماز اور 2 بجے کی نماز ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن عبادات جو ہیں یہ پہلا قدم ہے، اس کو آخری قدم سمجھ لینے والا غلطی پہ ہے. میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. اچھا، اب عبادات کے اندر میں آپ کو دوسرے سیمیسٹر سمجھا رہا ہوں کہ جو دوسرا سیمیسٹر ہے اس کا سفر کیا ہے. تیسرا سیمیسٹر جو ہے اس کا مقصد اور اس کا رخ کیا ہے. تو آہستہ آہستہ میں عبادات، دیکھیں نا، آپ کچی میں ہو تو اب پروفیسر صاحب پروفیسر بن جائیں، کہیں جی میں نے کچی پکی میں ہی رہنا ہے.
تو اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ میں نے عبادات سے منع کرتا ہوں، عبادات تو آپ ساری زندگی کرتے رہیں، اور اگر دوسری چیزیں نہیں سمجھیں گے جو خدا آپ بتا رہا ہے تو آپ منزل ہی نہیں پا سکتے۔ اس طرف جو ہے وہ اب جو اگلی خدا نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ اس طرح سے تو ملے گا مجھ سے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ جی محترم، تھینک یو ویری مچ۔ اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے، وہ میں پیش کرتی ہوں۔ کیا خدا تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں، یا آسمان 7 ہیں لیکن زمین ایک ہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں 7 کائناتیں ہیں، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ پلیز بتائیے، شکریہ۔ خدا کی ذات جو ہے وہ کہتی ہے 7 ادوار میں کائنات کو تخلیق کیا گیا، تو یہ ادوار کو گنا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہم کہیں گے جی 5 دن میں ہو گئے، 5 کروڑ سال میں ہو گئے، 5 ارب اور خربوں میں ہو گئے، نہیں، یہ وہ ادوار ہیں جب وقت کی تمیز نہیں تھی، وقت وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ 7 جو ہے یہ بھی تمثیلی ہے۔ میں یوں بتا دیتا ہوں آپ کو، جیسے محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا حمزہ کو 7ویں آسمان پہ دیکھا۔ اچھا، اب ہر آسمان کے بعد دوسرا آسمان ہے، اس میں خربوں جہان ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا کہ فردوس کے 3 جہان ہیں، فارمیشن، گروتھ اینڈ کمپلیٹ۔ اب ہے تو 3، لیکن ان 3 کے اندر انگنت جہان ہیں، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد نہ 7 آسمان ہیں نہ 7 زمینیں ہیں۔ تو امید ہے اگر نہیں سمجھ سکے تو پھر سمجھاتا ہوں۔ جی محترم، 7 آسمان سے تو چلو سمجھ لیتا ہے انسان کہ یہ آگے سے آگے ترقی یافتہ حالتوں کا نام ہے، لیکن یہ زمین، یہ کرہ جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر انسان آباد ہیں، کیا زمینیں بھی 7 ہیں یا یہ زمین ایک ہی ہے؟ یعنی یہ ایسا کرہ جس کے اوپر اس قسم کا ماحول ہو اور ایسا سسٹم ہو کہ جس پہ زیرو زندہ رہ سکیں، تو کیا وہ اور وہ زیرو ایسا ہو جو عقل و شعور رکھتا ہو اور جس کے ساتھ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہو اور اس نے دنیا میں جو کیا ہے وہ اس کا جواب دہ ہو، کیا ایسا کرہ کوئی اور بھی ہے؟ جی ہاں، ایسے کرے ہیں، میں دیکھ چکا ہوں پرواز میں۔ تو 7 زمینوں سے مراد جو ہے اسے آپ صاف ایٹرنٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ کائناتوں کی جو پلیٹ ہے، جیسے یہ ملک گلیکسی ہو گئی ہے، پھر اس سے آگے اور جہان شروع ہو جاتے ہیں، ظاہری جہان۔ تو میں ان مخلوقات کو دیکھ چکا ہوں، میں ان مخلوقات کی کوششوں کو بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو ان کروں کے اندر زمین سے مراد کریشن ہے، تو کئی کریشن ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہی نہیں۔ تو جب یہ 21 ملین لائٹنگ ایئر پہ پہنچیں گے سفر میں، یا 40 ملین لائٹنگ ایئر، تو سائنس پھر وہاں پہ پتہ کرائے گی کہ زندگی اور اس ظاہری کروں پر ہے، لیکن وہ زندگی ابھی ہم نہیں دیکھ سکے، اور لیکن وہ مل جائے گی اس زمینی چھوٹے سے کرے سے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی دنیا ہے ہماری، نقطے کے بھی برابر نہیں۔ ہاں، تو ایسے ہیں، بہت انگنت کائناتیں ہیں۔ جی محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہر قسم کے سوال آتے ہیں اور میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ اب ایک صاحب کا جو سوال ہے مجھے تھوڑا روڈ لگا، لیکن شاید روڈ نہ ہو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، نقل کفر نہ باشد۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو صورتوں کے نام ہیں، ہمیں چونکہ عربی میں ہی ان کو پڑھنے اور سننے کی عادت ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتا، لیکن اگر ہم ان کا اپنی زبان میں اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو پھر یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ نام اس طرح کے کیوں ہیں۔ مثال کے طور پہ بقرہ، یعنی ایک سورت کا نام ہے گائے،
ایک سورت کا نام ہے عنکبوت، یعنی کہ اردو میں کہیں تو وہ مکڑی والی سورت. اس طرح نمل یعنی چونٹی، اور منافق، اور وہ کوئی مجادلہ سورت کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، اور میرا مطلب رات کا مطلب ہے بجلی کی کڑک، شعراء، اور گروہ یعنی سورہ زمر، اور طلاق وغیرہ. اس طرح کے نام جو ہیں سورتوں کے، جب ہم ان کو ویسے پڑھتے ہیں تو ہمیں عربی میں وہ بڑے ہم اس سے بچپن سے فیملیئر ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نام جو ہیں یہ اس طرح سے کیوں رکھے گئے. اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ اسلامی امت یہ پہلی امت ہے جو اپنی کتاب کو پڑھتی ہے بغیر سمجھے، یعنی کہ پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن سمجھ کوئی چیز نہیں آتی. تو اب جیسے صاحب نہیں، روٹ سوال نہیں ہے، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اب کہیں گے جی اپنی اردو میں بکرا، اب یورپین کے سامنے رکھو یا دنیا کے دوسرے لوگوں کے سامنے رکھو گے تو وہ ذرا ہنس پڑیں گے، یا جھوٹی. ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہمیں ایسی کتاب کو کیوں رٹا لگوایا گیا جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمارے پتہ نہیں پڑتا کچھ. یہ کام کسی زمانے میں عیسائیوں نے بھی کیا، یعنی کہ کسی کو حق نہیں دیتے تھے کہ اس کا ترجمہ ہو. پھر یہ کام کرایا یہودیوں نے پہلے، لیکن وہ صاحب صحیح کہتے ہیں، مجھے ان سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ اب یہ باتیں جو ہیں، یا چاہے صورتیں ہوں یا کچھ بھی ہوں، ہنسا لگے یا سوچ میں آئے یا کوئی اپنا اوپینین دے سکے اس بارے میں، اب زمانہ بدل گیا ہے. اب یہ جو زمانہ ہے یہ ہر قسم کے سوال کا زمانہ ہے. تو جو مذہبی رجحان رکھنے والا شخص ہوگا وہ غصہ کھا جائے گا، وہ کہے گا نہیں یہ سوال نہیں پوچھنا. جیسے میں لندن میں تھا تو کسی نے سوال کر دیا شراب حرام کیوں ہے، تو مولوی صاحب چڑھ پئے، یہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے اس کا سوال ہی نہیں سمجھا، وہ تو قرآن کو ہی تو چیلنج کر رہا ہے. وہ قرآن کو یہ تھوڑی پوچھ رہا ہے کہ قرآن سے دکھائیں کہاں پہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کیوں منع ہے. پھر اس کے میں نے پازیٹیو نیگیٹو اس کے جو شراب کی جو فائدے اور نقصان تھے وہ سمجھائے، اور فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا کہ اب وہ جو چاہے راہ اختیار کر لے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی روٹ ہے، اس نے سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے. جی محترم شکریہ. انہی صاحب کا ایک اور سوال ہے کہ لقمان کے نام پر ایک پوری سورت ہے، سورت لقمان، تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ لقمان صاحب کون تھے، آیا یہ کوئی نبی تھے یا یہ کون تھے. بس ایک دانش مند انسان تھا، اس کا ذکر کر کے ایک پوری سورت کا نام اس کے نام پر رکھ دیا گیا، اور کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مقصد کیا تھا، جبکہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے ان کے نام پر کسی سورت کا نام نہیں رکھا گیا. چلو ہمیں تو جواب دینا فرض ہے، لیکن انہیں چاہیے اپنے مولویوں سے بھی پوچھے اس قسم کے سوال، کیونکہ بڑے صحابہ بھی تھے، ہاں بڑے پائے پہنچے. لقمان کی حکمت تو بہت مشہور ہے، اور جو نصیحتیں اس نے کی اپنے بیٹے کو وہ بھی بہت مشہور ہے. ایسے ذوالقرنین کی طرف قرآن اسے بھی نبی بنا دیتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کی طرف آئیں الیگزینڈر کی طرف، تو اگر یہاں پہ کریٹیکل نگاہ سے بات کی جائے تو مذہبی انتشار ہوتا ہے، غصے میں آ جائیں گے کہ جی یہ آپ نے کیا کہہ دیا. تو محمد صاحب کو جو چیز اچھی لگی وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی. اب میں سمجھتا ہوں یہ پاؤل تھا جو انسانیت، جو کرسچینٹی کی فاؤنڈیشن رکھنے والا جو ہے، عیسیٰ سے بھی اوپر وہ ہے، کیونکہ روح کی دنیا میں عیسائیت کا بانی جو ہے وہ پاؤل ہے.
اب محمد صاحب نے اس کا نام بالکل نہیں لکھا کتاب میں، عیسیٰ کے متعلق بہت کچھ لکھا۔ اب محمد صاحب کی روحانی حکمت یا بصیرت وہ کیا کہتی تھی؟ تو جو چاہا انہوں نے لکھا، جو چاہا وہ نہیں لکھا۔ میں اس کی دلیل یوں دوں گا کہ عیسیٰ نے بہت کچھ دیکھا، لیکن بتایا وہ جو اس کا دل چاہا، اور پھر ہٹ کرمی یہ کہ وہاں کہہ بھی گیا کہ میں تمہیں آسمانی باتیں نہیں بتا سکتا، یہ بائبل میں بتا رہا ہوں، یہ بائبل کہہ رہی ہے، جب تم زمینی باتیں نہیں سمجھتے۔ تو اب اپنے نبی کو خدا بنا لینا یا اسے یہ درجہ کہنا کہ اس نے خدا کی سب باتیں بتائی تھی، ذرا یہاں سے پردہ چاک ہوتا ہے تو وفا کم، پھر سوال زیادہ اٹھتے ہیں نا۔ تو عرض یہ ہے کہ جب آسمانی باتیں تجھے بتائیں اور تو نے آگے نہیں بتائیں تو تو ہوتا کون ہے خدا کا ڈکا لگانے والا؟ وہ باتیں تجھے اس لیے بتائی گئی تھی کہ وہ انسانیت کی میراث اور معراج تھی۔ تو اب اگر آپ اس طریقے سے کریٹیکل سوال کریں گے تو جس شخص نے یہ سوال کیا ہے اس کی بھی خیر نہیں، جیسے ابھی لکھا ہوا کسی نے کہ مولوی پھر اس کا کام کر دیں گے۔ محترم، ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ سب باتیں جو انہیں کہا گیا تھا بتانے کو وہ انہوں نے نہیں بتائیں، تو جتنی انہوں نے بتائیں اسی پہ سولی تک نوبت پہنچ گئی، صلیب تک، تو پھر باقی تو بتانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میرا مطلب ہے اتنا کم ٹائم میں شاید 30 ایئرس کے ہو کے انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اور 33 ایئرس کی ایج میں صلیب تک معاملہ پہنچ گیا، تو ظاہر ہے اگر پھر وہاں رہتے تو پھر بتاتے نا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ چاہے ساری باتیں بتا بھی دیتا عیسیٰ، لیکن ساتھ ساتھ خدا کی گائیڈنس بھی لیتا نا۔ جب خدا نے دیکھا کہ میں وہ باتیں نہیں بتا سکتا پاکستان میں، تو خدا نے پھر مجھے گائیڈ بھی کر دیا کہ یہاں سے نکل۔ خدا نے اس کو بھی گائیڈ کر دیا تھا۔ تو کراس ہی نہیں ہوتا، پتھر مارے تھے ٹھیک ہے، قتل کرنے کی کوشش کی، کراس پھر کیسے ہو جاتا؟ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ روم جا، اور روم پہنچ کے وہ باتیں بتا آہستہ آہستہ، کیونکہ روم کا جو قانون تھا، دی گورنمنٹ ہیو نتھنگ ٹو ڈو اینڈ ہیو نو افیئر فار دی گورنمنٹ بزنسز۔ مذہب کے نام پر، مذہب کے یقین پر، نبی ہونے کی وجہ سے کسی کو نہ سزا دی جا سکتی تھی، نہ پھانسی، نہ سولی۔ یہ کام پترس وہاں بھی بتا رہا تھا ان یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو، کہ ہمارا قانون جو ہے اس میں سزا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے میں مسیح ہوں، میں کیا ہوں، فلاں ہوں۔ تو جب خدا کی بات کی طرف دھیان دے کر چلتا تو کراس کیسے ہو جاتی؟ تو خدا رستہ بھی بتاتا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے۔ جی محترم، شکریہ، لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب کراس سے بچ گئے تھے زندہ تو تب یہ حکم ہوا تھا کہ اب روم جا، لیکن وہ کشمیر کی طرف چلے گئے، تو اس سے پہلے تو میرا خیال ہے ان کو نہیں بتایا گیا تھا۔ جی اطہر بھائی، یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ پروگرام کے بعد کوئی ہمارے گروپ کے مسیحی ممبر اس بات کو ایکسپلین کرنا چاہیں یا اس کا جواب دینا چاہیں۔ اس سے پہلے بھی بتا دیا گیا تھا، بلکہ یہاں تک بتا دیا گیا تھا کہ کتنے حواریوں کے ساتھ کراس سے پہلے سفر کرنا ہے، اور حتیٰ کہ یہ بات تو پترس نے بھی کہہ دی تھی، اس نے اپنی بصیرت سے کہی، اس کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ عیسیٰ ابن جسے مریم کہتے ہیں، کہ اس نے کہا استاد گرفتار نہیں ہونا، اور اس نے تلوار چلا کے اس کا کان بھی کاٹ دیا، نکلے یہاں سے۔
تو عیسیٰ کی پتھر سے باتیں ہو چکی تھی اس معاملات میں کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ جو پلاٹس کی جو بیوی تھی اس نے بھی کہا پلاٹس کو کہ رات کو فرشتوں نے مجھے بڑا تنگ کی ہے اور اس پہ سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ بے قصور شخص ہے. تو پلاٹس کا جو قانون تھا وہ بتا رہا تھا، اس نے یہاں تک بھی کہا اس کو کہ تو اگر راضی نہیں ہے اس فیصلے سے جو ہم دیں گے تو اگلا جو فیصلہ ہے وہ روم کا ہوگا، اگلی عدالت. 4 عدالتیں تھیں تو اس کو بہت کچھ پہلے بتا دیا گیا تھا، یہ نہیں کیا. عیسیٰ نے ذاتی طور پہ مجھے بتایا کہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں روم کی طرف جاؤں، اور یہاں تک بھی بتایا کہ یہ قومیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں. حالانکہ جب جج پلاٹس فیصلہ کر رہا تھا کہ تو اپنے دفاع میں لڑ، تو عیسیٰ نے ایسی بات کی جس کی کوئی عقل نہیں مانتی کہ اگر چنی ہوئی لوگوں کی طرف سے نہ دیا جاتا تیرا میرے پہ حق نہیں ہے، اور جس کا حق ہے وہ تو تجھے بچا رہا ہے، ظالم تو وہ تیرے چنے ہوئے لوگ ہیں. پھر ایک اور موقع پہ کہا کہ جو رومن تھی یا غالباً یا گریکش تھی لیکن تھی وہ غیر ملکی، جب اس نے کہا کہ ادھر بھی بیماری کی شفا دے دے، دعا کر دے، تو کہا کتوں کی روٹی جو ہے، یعنی کہ لڑکوں کی روٹی یعنی بنی اسرائیل کی کتوں کو نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کتے بھی تو کھاتے ہیں جو مالک پھینکتے ہیں ہڈیاں. اچھا کہا پھر تیرا ایمان بہت بڑا ہے. تو مجھے عیسیٰ نے بتایا کہ خدا نے میری پہلی ہی بتا دیا تھا کہ روم کی طرف جانا ہے، کراس سے پہلے چلا جا. نہیں مانا. جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کے نام کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے یا خدا تعالیٰ نے ان کو بتائے تھے؟ محمد عربی نے خود رکھے تھے اپنی حکمت. قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ہم اس لیے اتارتے ہیں کہ حکمت سے سوچو، یعنی کہ اس میں غور و فکر کرو. تو یہ خدا نے نہیں بتایا، یہ تو محمد صاحب نے خود اپنی حکمت سے کہ ہم یہ مثالیں دیتے ہیں وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ تم حکمتوں سے پیغام کو دو، حکمت سے انسانوں کو سمجھاؤ. تو بس اپنی حکمت سے انہوں نے یہ نام رکھے تھے. جی شکریہ. اگلا سوال یہ ہے، اور کس حکمت کے تحت نازل ہونے والی وحی کو مختلف صورتوں میں بانٹا گیا، یعنی مختلف صورتوں میں ان کو رکھا گیا کہ یہ وحی جو نازل ہو رہی ہے یہ اس صورت میں جائے گی اور یہ وحی جو نازل ہو رہی ہے وہ دوسری صورت میں جائے گی، یا کیا پوری صورت ایک وقت ایک ہی اس میں نازل ہوتی تھی ایک ہی دفعہ میں؟ پورا قرآن جو ہے یہ نازل ہوتا رہا ہے اس ٹائم پیریڈ میں جب تک محمد صاحب رہے. تو اب یہ کہنا کہ یہ جو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ پہلے آنا چاہیے، یہ آرڈر جو ہے یہ محمد صاحب نے ابو بکر، عمر، علی، خاص کر علی، یہ انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے. اور پھر تو مختلف دور میں ٹائم پیریڈ میں یہ آیات نازل ہوتی رہیں. پھر اس کو کتابی صورت سے مراد یہ ہے کہ یہ 7 قرات پہ تھیں، پھر ان پہ جھگڑے ہوئے، پھر دور عثمانیہ کے اندر وہ سارے نسخے جلا دیے گئے، ایک نسخہ باقی رکھا کہ بس اسے ہی پڑھا کرو. تو بڑے کچھ معاملات ہوئے. تو یہ سب خدا کا آرڈر نہیں تھا، اس میں انسانوں کی حکمتیں ہیں، انسانوں نے اپنی کوششیں کی تو ان چیزوں کو اکٹھا کرتے رہے، اور پھر ان کو یہ جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں اب بعد میں کتابی صورت میں سامنے آئے. بہرحال
میں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں سمجھنے والا جو خدا کا تلاشی ہے اسے اس قرآن کے اندر بھی کئی پیغامات ہیں. جیسے پہلے دکھائی نہیں دیتا، پہلی تعلیمات ہے کہ بس ایمان رکھو، بن دیکھے یقین لے کے آؤ، کچھ نہیں دکھایا جائے گا، بس نبیوں پہ، آخرت پہ اور اللہ پہ ایمان لاؤ وغیرہ وغیرہ. پھر اس سے آگے کی تعلیمات شروع ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اس تعلیمات میں وہ جو موت کے بعد کی زندگی، پھر اس سے آگے تعلیمات شروع ہو جاتی ہے. مختلف پیراؤں میں یہ تعلیمات ہیں جو صوفیوں نے سمجھی، یعنی کہ بہت زیادہ غوطہ لگا کے سمندر میں جانا پڑتا ہے. پھر وہ آگے کی تعلیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم میں اس کے مدارج کچھ اور ہیں، سٹیجز. تو بڑے بڑے یہ جو آئے ہیں اکا دکا وہ سمجھ پائے. پھر اس سے آگے کی تعلیم یعنی کہ عام آدمی کی، یعنی کہ متقیوں کے لیے تھی، یعنی کہ ایرے غیروں کے لیے تعلیم نہیں تھی. پھر وہ آگے آ جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس آرام یافتہ. تو یہ تعلیمات بڑی ڈھکی چھپی ہے، تو بڑا کچھ غوطے مار کے اس کو اکا دکا دانے پائے گئے. جی محترم، اگلا سوال ایک ممبر کا ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے بارہا بتایا ہے کہ آپ کو بہت چھوٹی عمر میں خدا تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آسمانی بادشاہتوں کی سیر کروا دی تھی، تو کیا پھر آپ نے اس کے باوجود بھی بچپن، چونکہ آپ کی پیدائش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی تھی، تو آپ نے قرآن کریم پڑھا اور ناظرہ یا ترجمے سے، اور باقی آپ نماز وغیرہ پڑھتے تھے؟ کیا یہ سارے جو ایک مسلمان گھرانے کے میں اعمال ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں، کیا آپ وہ سب بجا لاتے تھے؟ ہاں، قرآنی تعلیم یعنی کہ جیسے حفظ کرنا قرآن کا نا، تو جو ہمارے صوفی تھے وہ یہ بھی کراتے تھے. تو یہ فاؤنڈیشن ہے جیسے جیسے تیار ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ ان پڑھ ہوتے ہیں نبی، یہ بالکل درست نہیں ہے. سارے انبیاء جو ہیں ان کی اکثر مثال ملتی ہے، حتیٰ کہ محمد صاحب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان پڑھ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بلکہ آپ مکہ کے اندر وہ جو عیسائی شخص تھا پادری، اس سے آپ یہ پوری سنتے تھے کہ وہ اپنے تورات اور انجیل پڑھ کے سناتا تھا آپ کو. تبھی تو وہ عربی کہتے تھے کہ جا کے اس سے تعلیم دیتا ہے. تو یہ 8 سال کی عمر میں یہ حفظ نمازیں وغیرہ ہوتی تھی، تو میں کرتا تھا. لیکن وہاں پہ فرق یہ آ گیا تھا، وہ صوفی کہتے تھے یہ جو پڑھایا جا رہا ہے یہ صرف سمجھایا جا رہا ہے، لیکن یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ اس سے آگے موسم بدل جائیں گے. تو وہ یہ کہتے تھے صوفی کہ ہم قرآن کے پابند نہیں ہیں، جہاں بھی ہمیں سچائی لے کے جائے گی ہم جائیں گے، چاہے وہ ہندوازم میں ملے، بدھ میں ملے، جین میں ملے، کنفیوش میں ملے. تو وہاں پہ وسعت بہت تھی. وہ کہتے تھے کہ سچائی جو ہے یہ یونیورسل ہے، خدا کی ہے، یہ کسی کی بھی عمادت نہیں ہے، نہ چرائی ہوئی کوئی چیز ہے. تو جہاں سے ملے گی وہاں سے ہم دیں گے. اچھا، یہ جو دوسرا مرحلہ تھا یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے بہت راغب کر دیا. وہ یہ کہ صوفی کی زندگی جو ہے وہ ایک پل ہے جو بنا کے خدا کو ملنا ہے، یعنی کہ ایک پل ٹوٹ چکا ہے اور اس سے سفر کر کے زندہ خدا کو ملنا ہے. تو یہ بیسک فاؤنڈیشن تھی میری. اچھا، دوسرے معاملات جو ہوئے میرے ساتھ بچپن میں، 12 سال میں تو خدا کی ذات ملی، وہ یہ کہ میں سفر کرتا ہوا، یہ عنایات تھیں.
میں محمد صاحب کو صبر کرتا ہوا، آپ کو ان کی دنیا میں دیکھ چکا تھا، سلیمان کو ان کی دنیا میں، عیسیٰ کو ان کی دنیا میں، اور میں نے بہت کچھ مشاہدہ کیا۔ تو جب وہ چیزیں میں نے سامنے رکھی صوفیوں کے بچپن میں، تو میں نے دیکھا کہ ان کی بھی پھونک نکل گئی، لیکن انہوں نے پایا کہ بھی صوفی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ باتیں تو نے کھلے عام بتائیں تو یہ تو ہم بھی گئے، تو انتظار کر، کیونکہ خدا کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، وہ تجھ سے وہ کام دے گا جو انبیاؤں سے بھی آگے کا کام ہوگا۔ تو یہ سارے مشاہدات میں کر چکا تھا، اور میں بتاتا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں مجھ پر بڑی مصیبت بھی پڑی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھولوں کی خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی، علم بھی پھول ہے، اس کی خوشبو ہی پھیل جاتی ہے۔ تو مارے بھی پڑی، بڑا کچھ ہوا۔ تو پھر اور اپنے جو ہمارے ولی تھے ان پہ بھی بڑی مصیبتیں آئیں۔ تو پھر 16 سال کی عمر میں خدا نے مجھے پھر بتایا کہ میں یہاں سے میں نے کس قوم کو چنا ہے۔ تو بہت سے معاملات پیش آئے جو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے خدا کے ساتھ۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ ایک سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے کہ ان سے پوچھیں پطرس کون تھا؟ پطرس جو ہے وہ عیسیٰ ابن زکریا کا، عیسیٰ ابن مریم کا پہلا حواری تھا، عیسیٰ کا۔ لیکن پطرس کے اور بھائی بھی تھے جو روح کی دنیا میں پتہ لگا کہ وہ بھی، ان کو لانے والا بھی پطرس ہی تھا۔ تو یہ پطرس ہی تھا جسے کہا گیا تھا پیٹر، جسے کہتے ہیں کہ اپنی فاؤنڈیشن کی چابی عیسیٰ نے اس کو ہی دی تھی کہ جو تو باندھے گا وہ آسمان پہ بھی بن جائے گا، لیکن پطرس سے وہ بن نہیں سکا۔ پھر وہ چابی جو ہے وہ ساؤل جو عیسائیوں کا قاتل تھا اور عیسیٰ کو اس نے وہاں تک پہنچایا تھا، اس کو پھر جبرائیل نے استعمال کیا۔ پہلے یہ جو چابی تھی یہ یحییٰ کو دی گئی تھی، وہ اندھا ہو گیا شریعت کی وجہ سے۔ پھر یہ چابی آئی ہے اس حواری کے پاس، پطرس، یہ بھی نہیں کر سکا۔ پھر یہ چابی گھوم کر گئی ہے ساؤل کی طرف جو پاؤل تھا۔ تو یہ ہسٹری ہے ان لوگوں کی۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جن دو نمازوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا وہ شرعی طریقے سے وضو کر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہیں یا کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھی جا سکتی ہیں؟ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو کر چہرے کو تر و تازہ کر کے بس یہ کافی ہے، اور کسی طرف بھی منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا کعبہ جو ہے وہ دل ہے، تو یہاں بندش نہیں ہے کہ اس کعبے کی طرف جو مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بندش نہیں ہے، جس طرف چاہیں آپ منہ کر کے نماز پڑھیں، اور ذرا بس یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے ذرا چہرہ شفاف ہو جائے تاکہ غلبہ طاری نہ ہو اپنا یعنی کہ تھکاوٹ کا۔ جی محترم، یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا کرسی پر بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ صحت یاب ہیں، جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تو خدا کے حضور کھڑے ہونے میں کیا حرج ہے؟ یہ مقام ادب ہے۔ اگر بیمار ہیں تو کرسی پہ ہی بیٹھ کے، بوڑھے ہیں، نفاست ہے،
اگر اس سے زیادہ طبیعت خراب ہے تو لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی پابندش نہیں ہے، تو جیسا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ آپ جوان ہیں تو خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں، بس دیکھیں اپنی حالت کیسی ہے آپ کی، تو اس کے باوجود بندش نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی پڑھیں، کیونکہ جب نماز مناجات جب پہنچتی ہیں اس حالت میں تو پھر وہی ہو جاتا ہے کہ پھر دل کے آنگن کے اندر جب وہ چراغ جلاتا ہے تو پھر مجھے کیا خبر تھی نماز کی، کب خبر ہوئی سجود کی، اس کے نقش پا کی یاد میں پھر آپ بہت دور نکل جاتے ہیں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اصل میں سوال تو بہت ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پروگرام کی جو ڈیوریشن ہے اس کے لیے 90 منٹس مقرر ہیں، تو اب ہم چاہتے ہیں آخر میں کہ آپ اپنے کسی روحانی سفر کا یا کسی ایسی شخصیت سے جو آپ کو عالم ارواح میں ملی ہو اس کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں۔ تھینک یو۔ داتا علی حجویری کے متعلق میں نے پہلے بھی بہت کچھ بتایا تھا، اب ایک اور رخ سے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ان کا اصل نام تو عثمان بن جلابی ہے، جلابی ایک محلہ تھا اور افغانستان سے ہی آئے تھے، تو کیونکہ بچپن میں ان کا ساتھ رہا ہے اور اکثر و بیشتر ان سے یعنی کہ جاگتے ہوئے دیدار ہوا، باتیں چیتیں ہوئی، اور بھی بہت سے صوفی اللہ سے، تو ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی تو بڑا تفرقہ ہو گیا روح کی دنیا میں، تو بلکہ جو اسلامی ڈیمینشن ہے، جو دنیایں ہیں، انہوں نے ان کی کتاب اٹھا کے باہر پھینکی کہ تو محمد صاحب سے بھی ناراضگی ہو گئی، لیکن یہ نہیں بدلے، انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا خلاصہ خدا کی ذات ہے، تو روح کی دنیا میں ایک وقت ان کا رجحان تھا میرے آنے سے پہلے جماعتی ازمی کی طرف، پھر وہاں سے یہ کھنچے، میں باتیں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ چاہے یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، حالات آپ کو بتا رہا ہوں میں، تو پھر یہ پوری طرح میری طرف آ گئے، جو پائے کے صوفی ہیں جن میں جنید بھی ہے اور بہت سے بھی ہیں، تو پھر اسلامی دنیا ان کی جو نیچے جو ڈیمینشن ہے وہ ان کے خلاف ہو گئے، کچھ نا خوشگوار باتیں ان کے اور محمد صاحب کے بھی درمیان ہوئی، لیکن اب یورپ کے اندر ان کا جو وہ ہے روحانی گروتھ، یہ اب یہ کام کر رہے ہیں براہ راست میرے ساتھ اور جو پائے کے صوفی ہیں، تو اب یہ مذہبوں کی دنیا سے نکل کر بہت آگے کی دنیا میں چلے گئے ہیں، تو یہ کمال ہے ان کا، جو بڑے بڑے صوفی ہیں کہ خدا پر جا کر ان کی سوچیں، ان کے سجدے، ان کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ ہر فیصلہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا ہماری نماز روزہ بخش دینے کے 100 بہانے ہیں؟ ہاں جی، یہ آپ کی روح کو سنوارنے کے بہانے بھی ہیں، کہ آپ کی روح جب بھوک لگتی ہے تو جسم کمزور ہو جاتا ہے اور روح طاقتور ہو جاتی ہے، تو یہ بہانے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بہت سی موتی ہیں، اور نمازوں میں کوئی بہانے نہیں ہے، کہ اس میں یہ ہے صرف کہ ملن ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کر بہانا ایسا میری آس ٹوٹ جائے، یہ بہانے نہیں ہے، یہ سفر ہے، بس یہ کچھ ہے تھیوری سفر، جیسے آپ جہاز چلانا سیکھتے ہیں تو آپ کو تھیوری نالج سیکھنا پڑتا ہے، پھر پریکٹیکل کرنی پڑتی ہے، بس فرق پریکٹیکل کا ہے، تو پھر اس پریکٹیکل کے اندر بھی
جیسے درخت کی بہت سی شاخیں آ جاتی ہیں تو سب کچھ سمجھانا پڑتا ہے. اس لیے میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ ہر 3 ہفتے کے بعد سیمینار ہوتے جائیں کیونکہ ایجوکیشن کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے. جی محترم، بہت شکریہ. اصل میں یہ سوال نہیں تھا آخر والا، یہ ایک شعر تھا. چونکہ نماز پر بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ شعر یاد آ گیا: کیا ہماری نماز کیا روزہ، بخش دینے کے 100 بہانے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش پتہ نہیں کس کس رنگ سے آتی ہے، بندے کی کوششیں وہاں کیا اہمیت رکھتی ہیں. اور محترم، ایک ممبر نے سوال کیا ہے، گو کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے لیکن ان کا سوال پیش کر دوں. انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ عالم بالا میں آپ پر بیعت کرنے والوں کی ایک جماعت تیار ہو چکی ہے. اب آپ بتائیے کہ اس دنیا میں آپ کے ماننے والے زیادہ ہیں یا اس دنیا میں؟ اچھا میں کہیں دور پہنچا ہوا تھا. فاصلے کم ہوتے ہوتے وقت لگ گیا. اچھا، میں سمجھا یہ سوال ہے. جی محترم، آپ کو خوشگوار موڈ میں دیکھ کر اچھا لگا، اور آف کورس آپ کو اتنے زیادہ سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں کہ وہ پھر بندے کو ہر بات جو ہوتی ہے وہ سوال ہی لگ رہی ہوتی ہے. تو بہرحال چلیں، آپ کو ہنستے دیکھ کر اچھا لگا. بھائی کمال کا سوال کر دیا ممبر نے، بڑا شعوری سوال ہے. کیونکہ اکثر روٹینی سوال آتے ہیں، پھر لاشعوری، کبھی کبھی شعوری سوال آ جاتا ہے. ماننے والوں کی تعداد روح کی دنیا میں تو ان گنت ہے. یعنی آپ جہان کہہ لیں فرشتوں کے، جنوں کے، اور مخلوقات کے، اور نوری مخلوقات کے، وہاں تو خدا نے کمال کر دیا. وہ اصل بات جو ہے اب وہ زمین والی ہے کہ یہاں جب منشا پوری کرنے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے، بڑی دیر ہو جاتی ہے. تو یہاں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی کہ ساری زندگی کی کوششیں ابھی ہزاروں میں پہنچی ہے. وہ ہزاروں میں بھی ایکٹیو اور ہیں، اور جو مدد کرتے ہیں وہ اور ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے. لیکن خدا خوش ہو گیا کہ میں نے وہ کام کر دیا. جو اس کی منشا تھی وہ سارے میں نے راز کھولتا جا رہا ہوں. جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا. لیکن یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آٹے میں نمک کو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن آٹے میں اس کا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے. یہ بات ہے. اور آخر میں پھر میں آپ کا فیصل بھائی کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا. حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ مختلف گروپس میں سوالوں کے جواب دے رہے تھے. تو یہ الحمدللہ آپ کو خدا داد صلاحیت حاصل ہے کہ بغیر اس کے کہ کوئی سوال آپ کو پہلے سے پتہ ہو، بالکل ایکسٹمپور سوال ہوتے ہیں اور آپ ان کے جوابات دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے رکھے، اور ہماری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اب جیسا کہ آپ نے بتایا ہوا ہے کہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے آپ ہم سے آف لیتے ہیں کیونکہ آپ کی اور مصروفیات ہیں. تو انشاءاللہ اگر بشرط صحت و زندگی منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. ہاں، بہت اچھی بات کی. بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں خدا کی بادشاہت ہیفا کی مانند ہے. جو ہم ہیفا ڈالتے ہیں تو وہ سارے آٹے کو کر لیتا ہے. مجھے اردو زبان میں اس کا نام یاد نہیں آ رہا. ہیفا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن سارے آٹے کو وہ ہیفا کر دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ہر تعلیمات کے پھل تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے. لیکن یہ جو تعلیمات میں دے رہا ہوں، یہ تعلیمات سے اوپر محبت الہی ہے جو سارے دروازوں کو کھول دے گی. میں بھی دلی طور پر آپ کا شکر گزار ہوں. اور یہ جو پل بند گیا ہے، یہ آخرت میں سوال و جواب تو نہیں ہوں گے وہاں پہ،
لیکن اس سفر کے جو نتائج ہوں گے، یا جو امیر فیصل صاحب جو خدا والے، اس کا اثر وہ اپنی روح پہ دیکھ لیں گے۔ آپ کا شکر گزار ہوں، امیر فیصل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، دیگر ٹیم جو لوگ بھی پازیٹیو طریقے سے سوال کرتے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں جو میرے مشاہدات ہیں، جو میرا سفر ہے، میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے مجھ پہ بہت دباؤ ہوتا ہے تو میں وقت نہیں دیکھ سکوں گا، تو منڈے خدا نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔